محمد وعلی محمد میں اب مجھے ہم سے زندہ کی طرف پیش کریں، سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار، ہاتھ پہلو پر رکھے یہاں آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا، یا علی لاشیں مسلم ایسے پارا پارا، یا علی جس میں ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بڑا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، کچھ ہی دن پہ یہاں ہوں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ ذرا بکا، نسم تمہارے حدیث سے آئے اور اپنے جنب سے بات گاہیں محمد میں زانہ کی در پیش کریں، سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ پھر سے صلوات پڑھ دیجیے۔ سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اماں اپنے مقدر پر
نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد تم چھپ چھپ کر کیوں روتی ہو میں روؤں تو کیوں کہتی ہو رویا نہ کرو اے لال میرے میں بھائی میں یہ بس بات پڑھ لیجیے نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر دربار میں کیوں میں نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد سب قتل ہوئے میں زندہ تھا بیمار صحیح لڑ سکتا تھا شرمندہ ہوں میں اصغر سے وہ تیر ستم سے ڈر تو گیا وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا جس تیر سے گھائل تھا اصغر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں سامنے سغرا کے جاؤں بہتر تو یہی ہے مر جاؤں تم زندہ ہو اکبر نہ رہا وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں کیا صبر کروں کیا ضبط کروں ہے زخم بہت دل کے اندر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد سردشت میں تھا بابا کا رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد محمد صلوات محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح سے بالکل طے نہیں تھا کہ یہ کسی کو کہا ہو کہ یہ یہاں پہ اسلام پڑھے جائیں گے یا نوحے پڑھے جائیں گے لیکن یہ شاید محرم کی مجالس کا مقدمہ ہے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ایک بچے نے پڑھا اس کے بعد جو بھی آیا اس نے مصائب کے حوالے سے کچھ پڑھا
مطلب ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ ان کو نہ پہلے سے بتایا گیا لیکن انہوں نے ترتیب ویسی کی ویسے ہی قائم رکھی. اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سید رضا حسین صاحب سے آئے ہیں اور اپنی جانب سے جو انہوں نے کلام منتخب کیا وہ پیش کریں. اللہم علی محمد صلی والدی کی صلوات. مومنین کرام، آج کی اس شب کی مجلس کی مناسبت سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے دعا گو ہوں کہ بصدقہ اہل بیت علیہ السلام آپ سے بھی احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کے مرحومین جو ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو. اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ میں میری بیگم جو کہ آج ہی کے دن فوت ہوئی تھی، اس کی برسی ہے آج، اسے اس کے جملہ مرحومین اور مشہدی فقیر کے جملہ مرحومین کو بھی جوار رحم اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان سب کو روز بعش و شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب ہو. اور وہ لوگ جن کا کہ اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے دعائیں مغفرت پڑھنے کے لیے، خاص طور پہ ان کے حق میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ محمد علیہ محمد کے صدقے میں انہیں بھی جنت الفردوس میں عطا. میری اس دعا کی شرح قبولیت کی خاطر ابا آواز بلند سلوات پڑھ دیجیے گا. میں شہادت جناب سید الشہداء کے حوالے سے ایک کلام پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں باہر تھا جبکہ آپ نے سے 2-3 احباب نے مجھے حکم دیا کہ مولا علی کے حوالے سے کچھ کلام ہو جائے. تو آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک کاوش کرتا ہوں، مولا توفیق دے تو آپ آواز بلند سنبھال کر کیجیے گا. عباس کو پکاریے حق کے ولی کے بعد، عباس کو پکاریے حق کے ولی کے بعد، ناد علی ایک اور ہے ناد علی کے بعد. کٹ جائے سر کروں گا مگر ذکر اہل بیت، کٹ جائے سر کروں گا مگر ذکر اہل بیت. زندگی ایک اور ہے اس زندگی کے بعد، اور ناد علی ایک اور ہے ناد علی کے بعد. صلوات. آپ کی جانب سے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک عقیدت نامہ، پھر سے بآواز بلند صلوات اور پھر نعرہ حیدری کی. ہے خدا نور تو اس نور کی مشعل ہے وہ ذات، ہے خدا نور تو اس نور کی مشعل ہے وہ ذات. جملہ مخلوق سے مافوق ہے افضل ہے وہ ذات. خلق میں، علم میں، عصمت میں مکمل ہے وہ ذات. بعد خالق جسے ہم کہتے ہیں اول ہے وہ ذات. انبیاء جس کی ہے امت وہ رسول ایسا ہے. انبیاء جس کی ہے امت وہ رسول ایسا ہے. حیف پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا ہے. اور کیوں نہ پہچانے محمد کو علی باد خدا. الفاظ پہ غور فرمائیے گا، آپ کی یہ عبادت مولا قبول فرمانے. کیوں نہ پہچانے محمد کو علی باد خدا. لفظ یہ ان کے ہیں، ایک نور ہے ان دونوں کا.
اس بنا پر ہے یہ فرمان رسول رضا، علم کا شہر ہوں میں اور علی باپ اس کا۔ یہ مجھ حقیر فقیر کے الفاظ نہیں، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور پھر جس سے ایک مرتبہ دامان علی چھوٹ گیا، نوائے فکریہ کا وارننگ، جس سے ایک مرتبہ دامان علی چھوٹ گیا، اس سے پھر رشتہ اللہ نبی ٹوٹ گیا۔ ہمیں لازم ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہمیں لازم ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم کے شہر میں آئیں، مگر اس کے در سے۔ حسبنا والے خیالات کے جن لوگوں کے ہم نے دیکھا ہے تمام عمر بھٹکتے ہی رہتے، ان کی تفسیر نہیں قرآن کے متعلق بدلے، ان کی تفسیر نہیں قرآن کے مطالب بدلے، اور روح مجروح ہوئی، اس طرح قالب بدلے۔ ہیں محمد کے معاون یہی قرآن و علی، تو جو ہے زلال بطر ہیں محمد کے معاون یہی قرآن و علی۔ فکر توحید میں ان دو کے سبب جان پڑی، کفر کی کالی گھٹا ان کی تجلی سے چھٹی، مٹ گیا ظلم، ہوا عدل کا سکہ جاری، اور معجزے دو ہیں محمد کے، علی اور قرآن۔ اور فرمائیے گا الفاظ پہ، معجزے دو ہیں محمد کے، علی اور قرآن، یعنی دو رخ ہیں محمد کے، علی اور قرآن۔ آیا قرآن میں بلغ کا جو فرمان خدا، کیا بات ہے، اس کی تعمیل میں حضرت نے یہ ارشاد کیا، کیا ارشاد؟ جس کا مولا ہوں میں، اس کا یہ علی ہے مولا۔ پھر آپ کو یاد آگے ہوگا، من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ آج وقن کی صدا ملک کی زبانوں پر ہے، حسب اللہ کہنے کا ایک جرم بھی جن کے سر ہے۔ علم کا شہر نبی، شہر کا دروازہ علی، آپ کو ایک منزل کی طرف لے آ رہا ہے۔ علم کا شہر نبی، نبی شہر کا دروازہ علی، یوں ہوئے علم کے دشمن بھی یہ عہدۂ علی، کل ایمان علی ہے یہ حدیث نبوی، کل ایمان علی ہے یہ حدیث نبوی، دشمنی ان کو علی سے تھی تو ایمان سے تھی، علم و ایمان سے جنہیں بوس ہو کیا ان کو کہیں، لمحہ فکریہ، علم و ایمان سے جنہیں بوس ہو کیا ان کو کہیں، عقل کہتی ہے کہ عہدۂ خدا ان کو کہیں۔ اور اب آج کی صحبت کو تمام کرتے ہوئے آپ سب کی جانب سے چند دعائیہ کلمات، یہ آپ کی جانب سے، آپ کی جانب سے مولا کی بارگاہ ہے۔ یا علی، آپ تو ہیں پختہ گشائے کونین، یا علی آپ تو ہیں پختہ گشائے کونین، یا علی آپ کی زینب دل صحرا کا ہے چین، یا علی آپ کا عباس ہے سکائے حسین، یا علی حق کو دے یہ بھی بلاد حسین،
کیا بھیک، آپ کے در کو نہ چھوڑیں کہ نجات اس میں ہے، آپ کے در کو نہ چھوڑیں کہ نجات اس میں ہے، آپ کے در پہ مر جائیں کہ حیات اس میں ہے۔ صلوات اللہ علیہ۔ ایک مختصر سا اعلان کہ کل عید کی نماز ٹھیک 10 بجے ادا کی جائے گی، 10 بجے انشاءاللہ عید کی نماز شروع ہو جائے گی، آپ کوشش کریں کہ وقت پہ پہنچیں۔ اب میں درخواست کروں گا آپ اشتیاق حسین بیگ صاحب سے آئے اور اپنی جانب سے اسلام پیش کریں، سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ صدا پہ ہم یوں پیار
چلے نہ چلے کوئی عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی عالم غربت میں اصغر کی شہادت پہ اشکائے سکینہ نے اشکائے سکینہ نے اشکائے سکینہ نے مرنا نہ برادر کا ہم شیر سنے کوئی عالم غربت میں بازاروں کے کوفہ میں زینب نے دعا مانگی زینب نے دعا مانگی زینب نے دعا مانگی یوں پردہ نشین یا رب در در نہ پھرے کوئی عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی دریا کے کنارے پر پیاسا نہ رہے کوئی عالم غربت میں محمد علیہ السلام اشتیاق حسین نائک صاحب پروردگار کی توفیقات میں اضافہ کرے تمام پریشانیوں کو دور کرے قبلہ علامہ آصف آزاد بھی صاحب تشریف لا چکے ہیں ان کا ایک حکم ہے پیشانی کے لیے اور ایک کلام مختصر پیش کر کے جب میں قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا چونکہ آج بھی ہوا ہے اس حوالے سے شعر سنیے گا کرنے ادا حسین کا میں شکریہ چلا کرنے ادا حسین کا میں شکریہ چلا کرنے ادا حسین کا میں شکریہ چلا حاجی چلے ہیں حج کو تو میں کربلا چلا کرنے ادا حسین کا میں شکریہ چلا حاجی چلے ہیں حج کو تو میں کربلا چلا اور سب شکر آج روزہ شبیر کی طرف فطرس کی مثل مانگنے میں بھی شفا چلا اور چوکھٹ پہ شاہ دین کی پرسے کے واسطے چوکھٹ پہ شاہ دین کی پرسے کے واسطے مجھ سے بھی تیز تر میرا عشق ازا چلا چوکھٹ پہ شاہ دین کی پرسے کے واسطے مجھ سے بھی تیز تر میرا عشق ازا چلا اور مولا عطا کریں گے مجھے قلبی اطمینان مولا عطا کریں گے مجھے قلبی اطمینان ایک کاسہ یقین کو لیے یہ گدا چلا اور سب قدسیوں نے راہ کو جنت بنا دیا سب قدسیوں نے راہ کو جنت بنا دیا جس دم جری کا لے کے علم قافلہ چلا سب قدسیوں نے راہ کو جنت بنا دیا جس دم جری کا لے کے علم قافلہ چلا اور آنکھوں میں قتل گاہ کی تصویر کھینچ کر آنکھوں میں قتل گاہ کی تصویر کھینچ کر ماتم کی صف بچھاتا ہوا تازیہ چلا ماتم کی صف بچھاتا ہوا
تازیہ چلا اور زہرا وہاں پہ آ گئی گریا کے واسطے، زہرا وہاں پہ آ گئی گریا کے واسطے، جس جا میرے حسین تیرا تذکرہ چلا، جس جا میرے حسین تیرا تذکرہ چلا، ہاتھوں میں مشق دل میں تھی حسرت جہاد، ہاتھوں میں مشق دل میں تھی حسرت جہاد، سوئے فرات اس طرح ایک باوفا چلا، اور آتے ہوئے ہے کربلا کا ہاتھ میں کفن، آتے ہوئے ہے کربلا کا ہاتھ میں کفن، یعنی میں اپنے قبر کے لیے لے کر ضیا چلا، اور اگلے برس بھی مجھ کو زیارت نصیب ہو، اگلے برس بھی مجھ کو زیارت نصیب ہو، سجاد اپنے مولا کو کہتا ہوا چلا، سجاد اپنے مولا کو کہتا ہوا چلا۔ اس کے ساتھ ہی نہایت ادب سے ملتمس ہوں قبلہ علامہ آصف رضا علی صاحب کی خدمت میں آئے مومن شکتا فرمائے، سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشبو دیے محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نقطة دائرة الوجود ومقام المحمود، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، صاحب كوكب الدري وصاحب اللواء الحمد، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين، ولعنة الله على الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما بلند الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، آزاداران امام المسلمین کرنا، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی عزادار اس عزت والی دہلیز میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک اس دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کے مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین قیامت والے دن اٹھے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت، لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، موت کی آخری ہچکی ہو، اولاد رسول حاصل۔ میرا مالک ہمیں اپنے مالک کا انتظار نصیب فرمائے، دیدار نصیب فرمائے، نصرت امام زماں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے زحمت فرمائیں، ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو؟ آج کے دن کے حوالے سے میں نے اللہ کے مقدس کلام سے وہ آیت پڑھی جس میں خدا حضرت ابراہیم کے نبی ہونے کے ساتھ ایک منصب کا اعلان کر رہا ہے کہ آپ نبی تھے، آپ خلیل تھے،
لیکن آپ کے پاس ایک منصب ہے کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے، پہنچانا نبی کا کام ہے، بچانا امام کا کام ہے۔ مذہب اسلام کے تمام فرقوں میں واحد فرقہ مسلک فقہ جعفریہ اہل بیت کے پیروکاروں کا ہے کہ ہم نبوت کے بعد مطمئن اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ہادی معصوم ہے۔ ابتدا میں تھوڑا ساتھ دیجیے گا، ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ دین آپ جس سے لیں اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے ہر ایک نے بعد از رسول کسی نہ کسی سے دین لیا ہے اور ہر ایک اپنے عقیدے پہ قائم ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس دین ہے دراصل یہی دین رسول ہے۔ میں کسی فرقے پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا، جس نے ہاتھ باندھے وہ بھی مطمئن ہے کہ میں نے رسول جیسی نماز پڑھی، جس نے ہاتھ کھولے وہ بھی مطمئن ہے کہ میں نے بھی رسول جیسی نماز پڑھی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ معاذ اللہ رسول کئی طریقوں سے نماز پڑھتے تھے اور یہ نماز وہ کام ہے جو دن میں رسول 5 دفعہ کرتے تھے، اور جو کام 5 دفعہ کرتے تھے امت ابھی تک یہ طے نہیں کر سکی کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ قدیم ایک دن آیا تھا۔ میں ضرورت امام پہ تھوڑی گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اب قبلہ بزرگ تشریف فرمائے، آپ جس سے پوچھیں کہ آخر یہ جو تیرے پاس دین ہے کیا یہ حقیقی دین ہے؟ کیا آپ نے رسول کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھا نہیں، لیکن جس سے دین لیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ رسول ایسے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کہ جو بتائے اس کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، یہ جو فرق تھا اس سے فرقے بنے۔ اسلام محبت کا مذہب تھا، امن کا مذہب تھا۔ اسلام کی اس طریقے سے تبلیغ نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ داڑھی دین کی علامت تھی، دہشت گرد کی پہچان بن گئی، اسلام خطروں میں گھر گیا، مسلمان ذلت کی چکی میں آ گئے۔ آخر قصور کس کا ہے؟ قصور اسلام کا نہیں۔ اب یہ جو اسلام پہنچایا جا رہا ہے، ہر پہنچانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقی اسلام ہے۔ اس کی میں ایک سادہ مثال دے دوں گا تاکہ نوجوان میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہو سکے۔ بسم اللہ۔ جب پہاڑ سے یا پہلی دفعہ زمین سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، جب وہ پانی باہر نکلتا ہے تو اس پانی کو اگر آپ کسی گلاس میں لیں تو وہ پانی عمدہ بھی ہوگا، صاف بھی ہوگا، شفاف بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا۔ اس پانی میں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، اس کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ پانی پہاڑوں سے ہوتا ہوا چشموں میں آیا، چشمے ندیوں میں چلے گئے، ندیاں دریاؤں میں چلی گئی، دریا سمندروں میں چلے گئے۔ پانی جب پہاڑوں سے گزرتا ہوا چشموں میں آیا تو اس میں پتے شامل ہو گئے، ندیوں میں گیا گندگی شامل ہو گئی، دریاؤں میں گیا تو جہاں جہاں جس علاقے سے دریا گزرتا گیا اس دریا نے اس علاقے کی مٹی کی رنگت کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب جو پانی ہم تک پہنچا، اب جو پانی ہم نے ہاتھ میں لیا تو اب ہمیں ڈاکٹرز نے، طبیبوں نے کہا کہ اسے چھان کے پینا، اسے ابال کے پینا، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، اس میں بدبو آ گئی، اس میں بیماریاں آ گئی۔ اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ پانی تو وہی تھا جب اس میں صحت تھی، اب اس میں بیماری کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ پانی کا قصور ہے؟ اس نے کہا پانی کا قصور نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا، رستوں نے پانی کا ذائقہ بدل دیا۔ میں شاید آپ کو سمجھا سکوں تو قصور دین کا نہیں، دین جب بادشاہوں کے درباروں سے گزرا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں غلط روایات آ گئی، اس میں جھوٹے محدث آ گئے۔ اب جو دین ہم تک پہنچا، قصور دین کا نہیں، رستوں نے دین کا ذائقہ تبدیل کر دیا۔ دین کا اصل تبدیل ہو گیا۔ تو جو ایسا ہو قصور اسلام کا نہیں، اسلام پہنچانے والوں نے، جنہوں نے جیسا ہادی بنایا اس ہادی نے اپنے طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ بعد رسول اگر دین سوائے اہل بیت کے کسی اور سے لینا چاہتے ہیں، آپ کسی کو بادشاہ دے سکتے ہیں لیکن دین کا وارث نہیں بنا سکتے، بے شک، کیونکہ جیسا نبی معصوم ہے ویسا ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ صحابہ کی عزت کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی صحابی دین کو کما حقہ پہنچا نہیں سکتا،
کیونکہ جب میں نے تقریر شروع کی تو اس ٹائم پہ جو لوگ موجود تھے وہ میری تقریر پوری یاد رکھے، لیکن جو 20 منٹ کے بعد آیا اسے 20 منٹ پہلے کی تقریر کا علم نہیں۔ مثالوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اب تو 20 منٹ کے بعد آیا، اب اس نے وہیں سے تقریر سننی شروع کی جب وہ آیا۔ اس سے پہلے میں نے کیا کہا، موضوع کیا تھا، تمہید کیا تھی، اسے خبر ہے، وہ وہاں سے شامل ہوا جہاں سے وہ آیا۔ اب جب تقریر ختم ہوگی تو وہ اس کے 2 طریقے، یا پھر وہ مجھ سے پوچھے لیکن میں پڑھنے کے بعد چلا گیا، بہت اچھا بہت اچھا۔ اب یا پھر وہ اس کو ڈھونڈے جو تقریر کے آغاز میں بیٹھا تھا تاکہ اس سے پوچھے کہ انہوں نے پہلے 20 منٹ کیا پڑھا تھا۔ اب ہر صحابی پہلے دن مسلمان نہیں ہوا، کسی نے 25 سال کے بعد کرنا پڑا، کسی نے 40 سال کے بعد کرنا پڑا۔ اب وہ دین مکمل تو آپ تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ ہم مطمئن اس لیے ہیں کہ ہم نے دین نبوت کے بعد امامت سے لیا ہے، اور امام اتنا معصوم تھا کہ جب علی نے آنکھ کھولی نبی کی گود تھی، جب نبی نے آنکھ بند کی علی کی گود۔ جو لمحہ لمحہ رسول کے ساتھ رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کی میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ نہیں، کیونکہ ہم نے لینی ہے نبی کی پوری سیرت، ہم نے رسول کی مکمل سیرت لینی ہے، بے شک، کیونکہ رسول نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جس میں اس کا حکم نہ ہو۔ ہمیں مکمل سیرت چاہیے، ہمیں سونے کی آداب چاہیے، ہمیں لباس پہننے کا طریقہ چاہیے، ہمیں کھانا کھانے کا سلیقہ چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نبی کی سیرت کی باتیں ہمیں کہاں سے ملیں؟ اگر ہم صحابہ سے لیں گے تو صحابہ ہمیں وہی سیرت دیں گے جو مسجد میں انہوں نے دیکھی۔ جب نبی گھر کے اندر جاتے تھے، حجرے کے اندر جاتے تھے یا گھر کے اندر جاتے تھے یا اہل خانہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، تو یہ صحابہ نقل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے روکا تھا کہ تم نے اندر نہیں جانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہم ازواج مطہرات سے لیں تو وہ بھی مکمل دین نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے انہیں روکا تھا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، انہیں اندر نہیں آنے دے رہا، انہیں باہر نہیں جانے دے رہا۔ پھر اہل بیت ہی ایک بنتے ہیں کہ نبی حجرے میں ہوتا تھا یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتا تھا یہ فرش میں ہوتا تھا۔ تو جو ایسا بسم اللہ، بہت اچھا، ضرورت ہے امام، بے شک، امام معصوم ہونا چاہیے، ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ بالکل، جیسا کہ جب جناب ابراہیم کی گفتگو میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، ابراہیم صرف انسانوں کا امام ہے، انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، صرف مخصوص مخلوق کا امام بنایا۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، جناب عیسیٰ کے پاس ایک شخص آ گیا، آنکھوں کی بینائی لینے کے لیے، جناب عیسیٰ نے ید بیضا کو پھیرا، بینائی نہ، جناب عیسیٰ نے آسمان کی طرف کر گیا، میرے اللہ معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، یہ شخص بنی اسرائیل کا نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان۔ اس کا مطلب کہ ان کا معجزہ تھا قوم کے لیے، قبیلے کے لیے۔ امام ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں سے بھی مجرم یہاں آئے تو یہ معافی دے دے، اور جو کلام انہوں نے پڑھا میں اس پہ مہر ثبت کرتا ہوں کہ عرفہ کے روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آج یہ جو کل کا دن گزر گیا ہے، حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے حسین نے مکہ کو چھوڑ دیا، مخلوق اس کا طواف کرنے آتی ہے، وہ زیارت کرنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ روح کعبہ کی امامت کا معصوم ہونا ضروری ہے، جیسا نبی معصوم ہو ویسا جانشین کا معصوم ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ، جیسا نبی ہادی ہو ویسا جانشین کا ہادی ہونا ضروری ہے۔ بے شک، اگر ہم نے بعد از رسول دین لیا ہے تو ہم مطمئن اس لیے کہ جس سے ہم نے دین لیا ہے جیسے نبی معصوم تھے، جو ایسا بسم اللہ، ویسے ہی یہ معصوم ہے، سبحان اور معصوم کے بھیجے ہوئے دین میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ بے شک، بے شک،
اور جیسا رسالت امام نے واضح طور پہ اپنی زندگی میں امت کے سامنے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اعلان کر کے بتا دیا کہ بعد رسول اگر دین یا ہدایت کی ضرورت پڑے پھر کسی اور دروازے پہ نہ جانا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے کرنا ہے اشارہ، امام نے سمجھانا ہے قرآن صرف کافی نہیں۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن خلافت کی سمجھ میں بھی آ جاتا، قرآن قاری کی سمجھ میں بھی آ جاتا، کیونکہ قرآن پڑھنا ہی صرف ثواب نہیں، قرآن کو سمجھنا ثواب ہے۔ جنگ صفین میں جب مولا نے مالک اشتر کو حکم دیا مالک ان پہ حملہ کر، مالک گھوڑے کی زین پہ آئے، جب مالک جانے لگے تو انہوں نے آتے ہوئے علی کے نوکر کو دیکھا، جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی، جناب مالک اشتر نے اپنا گھوڑا پیچھے کیا، مولا کے قریب آ کے کہا مولا حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے ہاتھوں پہ قرآن اٹھا لیا، حرمت قرآن کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ کتابیں کہتی ہیں بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے، اپنی زلفکار کو ہوا میں نکالا، ہوا میں نکال کے لہرانا شروع کیا۔ مالک اشتر نے قریب جگہ مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لیے، ان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا، تلوار تو میرے پاس بھی تھی، مولا میں نے تو قرآن پڑھتے دے کے واپس آ گیا۔ علی فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی ولایت اور امامت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاتھ گھوڑے کی زیر پہ علی نے مسئلہ سمجھا دیا۔ مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے۔ فرمایا تو نے میرے سردار سے نہیں سنا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا، صرف کتاب کافی نہیں، وارث کا ہونا ضروری ہے، اور امام وارث ہوتا ہے۔ امام سمجھنے کے لیے نہیں آتا، امام سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ نے حقیقی معنوں میں امامت کو سمجھا ہوتا تو پھر آپ عیسائیت کے سامنے شرمندہ نہ ہوتے۔ آج عیسائی پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عیسیٰ تو 3 دن کا بولا تھا، اور بقول مسلمانوں کے آپ کے نبی 40 سال تک خاموش رہے تھے۔ جو 40 سال تک خاموش رہے وہ بڑا نبی ہوتا، جو 3 دن کا بول جائے وہ بڑا نبی ہوتا۔ آپ خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بچوں کو لٹریچر میں پڑھایا ہی ہے کہ 40 سال تک نبی خاموش تھے۔ یہ 40 سال کا پیریڈ اس لیے بتایا کہ بعد میں وارث انہیں بنانا تھا جو 40 سال تک خود کچھ نہ تھے۔ اگر معصوم کہتے تو پھر وارث کا معصوم ہونا ضروری تھا۔ لہذا جو میں اپیل آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو پھر آپ کو اہل بیت کے دروازے پہ آنا چاہیے تھا، آپ کو حقیقی امام کا دروازہ دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ آل محمد کے دروازے پہ آ جاتے اور سیرت امیر المومنین کا مطالعہ کر لیتے، پھر آپ عیسائیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتے، پھر آپ عیسائیوں کو اپنے فخر کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ اگر عیسیٰ 3 دن کے بولے تھے تو اس میں فخر کی بات کیا ہے؟ 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آئے تھے، 3 دن کے علی نے بول کے کہا تھا مولا آپ کو توریت سناؤ، آپ کو انجیل سناؤ، آپ کو زبور سناؤ، آپ کو قرآن سناؤ۔ 3 دن کے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں، ایسے کام تو نبی کے نوکر بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ خوش قسمت قوم ہے کہ ہمارا پہلا امام بھی کعبہ میں آیا، آخری بھی کعبہ۔ پہلا بھی عزت کعبہ بچا رہا تھا، آخری بھی عزت کعبہ بچایا۔ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم ایسا امام معصوم ہو کہ جس کی تینت میں معصومیت ہو۔ یہاں آ کے معصوم بنے نا، اور امام آ کے نہیں بنتا، امام بن گیا۔ سجدے کیا کرو،
आले मोहम्मद के मानने वालों के तुम्हारे पास इमाम ऐसे हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह हम गुनाहगार सही लेकिन रहबर पाक है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम खताकार सही लेकिन इमाम पाक है। सुभान अल्लाह। और अगर इमाम सच्चा तुमने चुन लिया तो फिर खुदा ने कुरान में वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं क़यामत के दिन तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हारे इमाम के साथ। सुभान अल्लाह। क्या बात है। इमाम आके बता देगा कि मानने वाले कैसे। हाय 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 हाय। अगर इमाम कामयाब हुआ तो मानने वाले भी कामयाब। बेशक। अगर इमाम ही नाकाम हो गया वजअलना अइम्मतन यदऊना इलन नार, क़यामत वाले दिन ऐसे इमाम भी होंगे जो अपने मानने वालों को दोज़ख की तरफ लेके जाएंगे। कुरान ने बता दिया हर इमाम जन्नती नहीं होता। आप अहमद नहीं फरमा रहे, मैं आपको कुरान से 2 इमाम दिखा देता हूँ। 2 इमाम घर से निकले। इमाम कहते हैं आगे चलने वाले को, हाथी को, लीडर को, रहबर को। 2 इमाम घर से निकले, एक हक का इमाम, एक बातिल का इमाम। हक के इमाम का नाम मूसा, बातिल के इमाम का नाम फरौन। आगे आगे मूसा, पीछे पीछे मूसा की कौम, पीछे फरौन का लश्कर। फरौन मूसा को पकड़ने के लिए अपनी कौम को लेकर जा रहा है मूसा के पीछे। मूसा ने जो चंद लोगों को मुसलमान किया उन्हें बचाने के लिए मूसा जाए। आगे आगे दरिया। मूसा ने मुआज़ मांगी तो मेरे अल्लाह कहाँ जाऊँ। अब देखिएगा इमाम की अताअत कितनी जरूरी है, हुज्जत का एहतराम कितना जरूरी है। और कभी भी हुज्जत के इख्तियार पे शक न करना। जिंदगी में कभी भी हुज्जत के इख्तियार पे शक न करना। हर जुर्म माफ हो सकता है, हुज्जत के इख्तियार पे शक माफ नहीं हो सकता। अब जो इमाम के पीछे थे वो मूसा के पीछे थे, मूसा के मानने वाले थे, रहबर उनका मूसा था, उन्होंने मान लिया था मूसा को, आगे जा रहे। कुरान में पूरा वाक़या लिखा है। ये कुरान में वाक़यात वक्त गुजारने के लिए नहीं बताया, ये तो कुरान ने पिछले नबियों के किस्से बताए, नसीहत के लिए बताए ताकि इससे नसीहत हासिल की जाए। जब आगे दरिया आ गया, मूसा की कौम ने कहा मूसा कहाँ लेके जाएगा, पीछे फरौन है, आगे दरिया है। मूसा ने मुआज़ मांगी तरफ गया, मेरे अल्लाह कहाँ जाओ। फरमाई ये असा जो मोजज़ा में दिया है। आपको कहानी याद है लेकिन मैं सिर्फ आपको एक नतीजा देना चाहता हूँ। जनाब मूसा ने वो असा दरिया में मारा, क्या हुआ था दरिया में? शगाफ्ता हुआ, दरिया में रास्ता बन गया। रास्ते का बनना था, पीछे कौमें 12 थी, कबाइल 12 थे। हर एक ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया, पहले हम गुजरेंगे, दूसरे का पहले हम गुजरेंगे, तीसरे का पहले हम गुजरेंगे। लाडली कौम थी, पकी पकाई अरसे आती थी, मानो सलवा लोग खाते थे। मूसा ने लाडों के साथ उस कौम को रखा हुआ, तो उन्होंने कहा मूसा रास्ता एक है, कबीले कौमें 12। इतना जुमला कहना था। या मूसा ने कहा मेरे अल्लाह रास्ता एक बनाया है, कबीले मेरे पीछे 12 है। फरमाया मूसा तू परेशान ना हुआ कर, दोबारा असा को दरिया पे मार दे। मूसा ने दोबारा असा को दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते 12 बन गए, रास्ते 12 बन गए। आप खामोश है, चले मैं आपको जगाने के लिए जुमला कह देता हूँ। हदायत के रास्ते होते ही 12 रास्ते बन गए और मूसा अपने माने वालों को उन 12 रास्तों से पार लेके चला गया। तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं हर मुसलमान के अपने हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि मूसा के पीछे जो कबीले थे, जो कौमें थी, अगर एक मासूम में इतनी ताकत है, एक मासूम में इतनी ताकत है, एक सच्चे हादी में इतनी ताकत है, एक सच्चे इमाम में इतनी ताकत है कि वो अपनी कौम 12 रास्तों से पार करवा सकता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार लेकिन जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा था, जरा सुनिएगा, समाप्त कीजिए। मूसा भी गुजर गए, मानने वाले भी गुजर गए। ऐसे जब फरौन उस रस्ते से पीछे आने लगा तो क्या हुआ था? खुदा ने खुदा कहता हमने उस दिन पानी में वही कर दी थी कि लहरों मिल जाए, लहरें मिल गई। मूसा भी पार, मानने वाले भी पार, फरौन भी घर, मानने वाले। मूसा के पीछे सारे अच्छे नहीं थे, सारे पाप। क्या बात मैं फर्ज कहूं मैं आपका मुजरिम। सुभान अल्लाह। फरौन के पीछे सारे बुरे भी नहीं थे। क्या बात है। सिर्फ उन्होंने इमाम का चुनाव गलत किया था। उन्होंने हाथी चुनते हुए अपनी अक्ल से फैसला नहीं किया। तनख्वाह के लालच में आए थे, फरौन के डर की वजह से आए थे, लेकिन आज तो झूठे इमाम के पीछे गए थे। लेकिन जो मूसा के पीछे थे, चाहे मोहब्बत से आए चाहे मजबूरी से आए, सारे पार इसलिए चले गए कि इमाम पार चला गया। फरौन वाले सारे गर्क इसलिए हो गए कि इमाम गर्क हो गया।
दिया था। चले जो मातमी नौजवान बैठे हो, सर उठाने में तुम्हें एक अकीदे का जुमला दे देता हूँ। मूसा वाले सारे पार चले गए, फिरौन वाले सारे गर्क हो गए। खुदा कुरान में कहता उस दिन मैंने पानी में वही कर दी थी कि मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फिरौन वालों को छोड़ना नहीं है। मैं इसी अकीदे पे जिंदा रहना चाहता हूँ, इसी पे मरना चाहता हूँ। अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही आग पे भी हो सकती है। मेरा अकीदा है खुदा क़यामत वाले दिन दोज़ख की आग में वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के मुस्लिमों को छोड़। हवाला दे देता हूं, मैं हवाला देता हूं। सुभान अल्लाह। चंद चेहरों पे सवालिया निशान है। वो खतीब ही क्या जो सिर्फ मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े। ये आपने क्या कह दिया जी? मैं हवाला दे देता हूं। किबला तशरीफ फरमाए, अहले इल्म हजरात तशरीफ फरमाए। इमाम शशम के दौर में इमाम गुजर रहे थे बाजार से। एक शख्स ऊंधे मुंह बाजार में गिरा हुआ था। करीब से गुजरते हुए एक शख्स ने इमाम को ताना दिया, ये आपका शिया है, ये आपका मुहिब है, इसे पता ही नहीं ये कहां लेटा हुआ है, इसे अपनी खबर ही नहीं है। इमाम वहीं पे रुके, उसकी जानब इमाम मतवज्जे हो गए। इमाम ने कहा हम अपने शियों की गुनाहों की माफी का जरिया बनते हैं। नहीं मैं शायद हम वसीला है इनकी माफी का। वो शख्स वहीं पर रुके, उसने इमाम से एक मुकालमा किया। उसने कहा अगर आप वसीला हैं तो फिर आप ये बताएं कि क्या ये भी बख्शा जाएगा? इमाम ने कहा पानी का गिलास लेके फौरन पानी का प्याला लाएगा। इमाम ने उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे, आंखों का खुलना था। ना समझिएगा किसी नशे में नहीं गिरा हुआ था, किसी हराम काम की वजह से नहीं गिरा हुआ था। उसने आंखें खोली, आंखें खोल के जो ही इमाम को करीब देखा जल्दी से उठा, माथे पे हाथ रखा, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत तुझ में मेरा सलाम। इमाम ने मुस्कुरा के कहा बेहोशी में भी जानता है कि मैं हमारी शर्मिंदगी का बाइस था। हम शजरा तैयबा हैं, तुम दरख्त के पत्ते हो। हमेशा दरख्त की पहचान पत्ते से होती है। पत्ता बताता है कि दरख्त किस चीज का है। मुझे बताया बुजुर्ग बैठे हैं, कभी किसी ने जड़ देख के बताया कि कोई टहनी नहीं देखता, पत्ता बता देता है दरख्त किस चीज। क्या बात। इमाम ने फरमाया शियो तुम हमारे पत्ते हो, तुम बताओगे कि इमाम कैसा था। तुम बताओगे तुम्हारा ईमान कैसा। सुभान अल्लाह। मूसा वाले सारे पार चले गए, फिरौन वाले सारे डूब गए, इसलिए कि उनका इमाम अच्छा था। उन्होंने इमाम का चुनाव बेहतर किया था। एक एक नबी की मिसाल दूंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। जनाब नूह की कश्ती में जो सवार हुए थे सारे पार चले गए थे, नजात की कश्ती में आ गए थे। और एक नबी का बेटा था और एक उसकी बीवी थी, छोड़ गए वो नबी को। बच गए थे क्या कहता है कुरान? तूफान ने ले लिया उन्हें, अजाब के पानी में आ गए। बल्कि यहां तक किताबें लिखती हैं जो सीरत की किताबें, जनाबे नूह के दौर में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम सालबिया था। जब जनाब नूह ने ऐलान किया था कि मैं कश्ती बना रहा हूं तो ये रोज दरवाजे पे आती थी पूछने के लिए कि कब बननी है आपकी कश्ती। गरीब औरत थी, एक बकरी, एक गठरी, एक झोंपड़ी, इसका कुल सरमाया था। नूह ने कहा तुम मुतमिन होकर घर चले जा, जब कश्ती बन जाएगी मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। इंतजार जो करती थी, इंतजार कर रही थी नजात की कश्ती का।
اس لیے میرے بار میں نے کمال دین و اتمام نعمہ میں شیخ صدوق نے لکھا کہ میرا بارواں فرماتا ہے کہ میرے شیعوں میرا انتظار کرتے کرتے اگر مر بھی گئے افسوس کے ساتھ نہ مرنا، تمہارے مرنے کے بعد میں ظہور کیا، میں تمہاری قبر پہ تمہیں لینے کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن ظہور میں انتظار میں ظہور کی دعا کرتے ہوئے دنیا سے وہ سالبیہ روزانہ دروازے پہ آتے. جناب نوح نے کہا جب کشتی بنی میں تجھے لینے کے لیے، مطمئن ہو کے چلی گئی. کتابیں لکھتی ہیں، تفاصیل لکھتی ہیں. جب عذاب کا پانی آیا جناب نوح کشتی لے کے پوری کائنات میں، پوری زمین پہ پانی ہی پانی. جب جناب نوح کی کشتی رکی، نوح نے اونچائی پہ جا کے دیکھا طوفان کا پانی، دور خشکی کا جزیرہ جہاں عذاب کا پانی جا نہیں رہا، وہاں سے طواف کر کے گزر جاتا. جناب انہوں نے سوچا یہاں پہ کسی نبی کی قبر یا کسی نبی کا گھر ہے جو عذاب کا پانی یہاں نہیں جاتا. جب جناب نوح کشتی لے کے اس جزیرے کے قریب گئے، جناب نوح کا پہلا قدم جزیرے پہ ہے، ماتمی سر اٹھانا نوح کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی بی بی سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہیں. جناب نوح کو دروازے پہ دیکھا، جلدی سے ہاتھ دھوئے، اپنی گٹری اٹھائی، بکری کھول کے کہنے لگی بن گئی آپ کی کشتی. تفاسیر کہتے ہیں جناب نوح مسکرا کے کہتے ہیں بی بی پانی تو آگے چلا بھی گیا اور آپ تو تھمنے کے قریب آ گیا. اس نے کہا تیری عزت کی قسم نہ میں نے پانی آتے دیکھا نہ میں نے پانی جاتے دیکھا. یہ کائنات میں کہاں عذاب آیا تھا؟ زمین پہ کہیں عذاب آیا تھا؟ جناب نوح نے معاذ میرے اللہ اس کے گھر پانی کیوں نہیں آیا؟ دھیمے لہجے میں بات کر، کافرہ تھے یہ تیری مومنہ تھی. امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کا صاحب عصمت ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ. رہبر کا معصوم ہونا ضروری ہے. خلافت والوں کے گھر لڑائی ہوئی ہے، امامت کے ہاں جھگڑا نہیں ہوا. اگر کوئی سنی میرا دوست بیٹھا ہے تو خلافت میں ہر خلافت میں طریقہ بدلا، کبھی اجماع، کبھی شورا، کبھی نامزد. امامت کے ہاں قانون نہیں بدلا. کسی امام کے 18 میں بیٹے تھے، امام کے جانے کے بعد تلواریں نہیں نکلی. انہیں خبر تھی کہ امام ہم نے نہیں بنانا، جو امام ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے. جب جناب رسالت مآب کے مجھے ضمن یہاں پہ یہ واقعہ یاد آ گیا. جناب عباس ابن عبد المطلب یہ رسول اور مولا علی کے حقیقی چچا تھے. جناب رسالت مآب کی رحلت کے بعد یہ جناب رسالت مآب کے گھر آئے، جناب مولا علی کے گھر آئے اور آگے کہنے لگے کہ اے علی تبرکات رسول آپ کے پاس ہیں، جبکہ خاندان میں بزرگ میں ہوں، یہ تبرکات میرے پاس ہونے چاہیے. بزرگ کے ہوتے ہوئے آپ ان تبرکات کے وارث نہیں بن سکتے. وہ رسالت مآب کا امامہ، رسالت مآب کی ابا، رسالت مآب کا اصحاب، یہ ساری چیزیں میرے حوالے کی ہیں. مولا مسکرا آپ کا چچا عباس بیٹھے، مولا حجرے میں گئے، باہر آئے، تبرکات ساتھ. جناب عباس کے کاندھے پہ رسول کی ابا ڈالی، سر پہ رسول کا امامہ رکھا، عصا ہاتھ میں دے کر چچا عباس اٹھ گئے. کیا بات ہے. لکھا ہے کہ جناب عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اٹھنا تو درکنار ہلا نہ جا سکتا. جناب عباس نے کہا اے علی مجھ سے حرکت کیوں نہیں ہو رہی، مجھ سے ہلا کیوں نہیں جا رہا؟ یا اتنے میں مولا امین مسکرا کے فرمایا حسن بیٹا میرے قریب آ. بچپن کے حسن کے قریب لائے اور رسالت مآب کا امامہ حسن کے سر پہ رکھا، رسالت مآب کی ابا حسن کے دوست پہ ڈالی، ایسا ہاتھ دے گا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا. فرمایا حسین میرے قریب آ. حسین کو قریب لایا، وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کے دوست پہ ڈالی، وہی عصا حسین کے ہاتھ میں دے گا. حسین ذرا آپ چل کے دکھائیے. حسین نے صحن رسالت میں چلنا شروع کیا. مولا نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے دوست پہ ڈالی، وہی عصا اپنے ہاتھ میں لے کے جب مولا علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس اٹھے دہلیز علی کے دروازے پہ آئے. فرمایا چچا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا حیرت اس بات کی نہیں ہے کہ وزن تو نے کیسے اٹھا لیا، حیرت اس بات کی ہے کہ جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، جیسے امامہ تیرے سر پہ تھا ویسے ہی حسن کے سر پہ تھا، ویسے ہی حسین کے سر پہ تھا. مولا نے قریب لگا چچا
पास ये नबूवत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई नहीं उठा। इमामत को मनसब की जरूरत नहीं होती, क्या बात है। इमामत चीजों के साथ मोतबर नहीं होती। हुकूमत सहारा ले सकती है, किसी बाइज्जत की जगह पे बैठ के साहिब इज्जत नहीं बना जा सकता। मजलिस खत्म हो जाए और यहाँ पे आके कोई बच्चा मिंबर पे बैठ जाए और वो मेरी नकलें उतारनी शुरू करे तो वो खतीब तो नहीं बन गया। क्या बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जैसा और इमामत के यहाँ ये नहीं कि कोई मिंबर या कोई ऐसी निस्बत वाली चीज मिली और वो मोतबर हो गया। मौला के हाथ में जो जुल्फ़कार थी ना, इस खानदान की, इस घर के तबरुकात पे पूरी मजलिसें पढ़ी जा सकती। मैंने पाकिस्तान में पूरा अशरा पढ़ा है खानदान रिसालत के जानवरों पे कि इस घर के जानवरों के फजाइल क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दुनिया ये कहती है कि ये गैब नहीं जानते, जब वे खुद ही लिखते हैं कि रिसालत इमाम जब आए थे मक्का से मदीना तो सबने कहा था हमारे मेहमान बने, तो रिसालत इमाम ने कहा था कि मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी। ऊँटनी को किसने बताया था कि यहाँ बैठना? चले वो तो फिर भी सांस लेती थी ना, आप परेशान ना हो, जरा थोड़ी से चेहरे पे तस्कीन के साथ गुफ्तगू सुनिएगा। वो तो सिर्फ सांस लेती थी ना। मौला अली के हाथ में इतना सा लोहे का टुकड़ा है, जमाना तलवार कहता है, अली जुल्फ़कार कहता है। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। कई जंगों पे मौला अली जुल्फ़कार को हाथ में लेके नहीं लड़ते थे, मौला जुल्फ़कार को हवा में छोड़ देते थे। जुल्फ़कार हवा में लहराती हुई जाती थी, 3 गर्दनें काटती थी, चौथी छोड़ देती थी, नौकर ने हाथ मान का मौला जब ये जुल्फ़कार नियाम से निकलती है, मौला ये गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? फरमाया गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, नस्लें देख के चलती। शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन हो तो बेतेल भी लड़ता है। ये हुकूमती ओहदों की वजह से या दुनिया के दिए हुए मनसब की वजह से मोतबर नहीं बने। इमाम कैद में भी हो तो इमाम, हुज्जत अगर बगदाद की कैद में भी हो तो वो हुज्जत है। इमाम घर के हुजरे में गोशा नशीन भी हो जाए तो इमाम, इमाम नेज़े की नोक पे भी हो तो इमाम। इमामत के लिए ओहदे जरूरी नहीं, क्योंकि इमामत वो ओहदा है जो खुदा चुने हुए लोगों को देता है। अल्लाह साहिब खाना की मार्फत में इजाफा करना। 2 ईदें हैं इस्लाम में, सैयदों की दोनों ईदें कूफा का। एक ईद पे सैयदा ज़ैनब की यतीम हो गई, अगली ईद पे अली की दूसरी बेटी हो गई। मुसलमानों ने मौसम नहीं देखा सदात को लूटने का, बेमौसम लूटा ऐसा। गैरत परवरदिगार, कल मुसलमान हज पढ़ने के लिए मक्का में उतर रहे थे और हुसैन मक्का छोड़ गए। आसानी से छोड़ा। जो मातमी जवान बैठे हो, मातम से बयान करने वाले लोग हैं, मदीना से ज्यादा मुश्किल से हुसैन ने मक्का छोड़ा।
मदीना आबाद था। उठाइएगा कुतुब और देखिएगा मौला हुसैन ने जब मक्का छोड़ा, जब तक खाने खुदा नजर आता रहा, हुसैन चेहरा बैतुल्लाह, हदूद मक्का से बाहर निकलते हुए हुसैन ने अपने घोड़े को फिर वापस किया। वापस करके किताबें लिखती हैं कि अल्लामा हायरी ने लिखा कि मौला हुसैन ने जब अपने घोड़े से उतरे, हुसैन ऐसे बैतुल्लाह की तरफ गए जैसे बच्चा मां की तरफ जाता। यूं हुसैन ने अपने हाथ मिलाए हुए थे। गिलाफे काबा में जाके हुसैन ने हाथ रखेगा, काबा तेरी इज्जत बचाने के लिए जा। अब कोई खबर नहीं हुसैन काबे से चिमट गया या काबा हुसैन चल गया। मुश्किल से विदा हुआ हुसैन मक्का से। सफीर पहुंच गया था हुसैन का कूफे में। आज भी दुनिया का दस्तूर है, किसी भी मुल्क में किसी का सफीर नहीं मारा जाता। करबला की गदा जुल्म से हुई, हुसैन का सफीर मारा। नमाज पढ़ाई जामे मस्जिद में, बैत लेने के लिए आया था अकील का बेटा। ज़ोहरैन की नमाज मस्जिद भरी, मगरबैन की नमाज मस्जिद आदि, ईशा के आखिरी सजदे से मुस्लिम ने सर उठा के मुड़ के देखा, अकेला मुस्लिम, 2 बच्चे। कूफे की गलियों में रात को 2 बेटों के साथ कूफे की गलियों में एक मुसाफिर रो के कह रहा था, मेरा अल्लाह कोई परदेश में गरीब ना। कितना दरवाजे बंद हो रहे थे। ये किताबें लिखती हैं कि घर में मुस्लिम गए, फरमाया ये मेरे बेटे संभाल सकते हैं। इब्न ज़ियाद में गवर्नर आ गया है, कूफा में कोई किसी को पनाह देने के लिए तैयार नहीं। अगला जो जुमला किताब में लिखा है, सारी रात शियों के रोने के लिए काफी है। जनाब मुस्लिम ने कहा, मेरा इस प्रदेश में कोई दूसरा घर नहीं, चल मैं तुझसे इतनी दरखास्त करता हूं, तू रख नहीं सकता उतनी देर इनको हाथ में पकड़, जितनी देर में मैं गली का मोड़ न मुड़ा। जब मैं गली का मोड़ मुड़ जाऊं फिर छोड़ देना। ये जाने और बकिया वाली ज़हरा जाने। ना माना। कूफे में एक दीवार की टेक ली मुस्लिम ने, जामे मुस्लिम ने दीवार की टेक ली। मैं सिर्फ शहजादों का विदा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद गरीब कूफा की शहादत को 2 जुमले सुन, क्योंकि ये रात सिर्फ एक पुरसे की रात हो गई है। इसमें तो अली की सारी बेटियां पुरसा लेने के लिए, इसमें अकेली सैयदा ज़ैनब तो नहीं आई, इसमें तो वो बीबी भी आई है जो हमारे मुल्क लाहौर में मदफन, वो बीबी भी पुरसा लेने के लिए आई है। लिहाजा एक जुमला शहजादों की गुर्बत का कहूँगा। जनाब मुस्लिम ने दोनों बेटों के सर अपने ज़ानों पे रखे, दुआ की हाथ, मेरे अल्लाह इन पे नींद तारी कर। सदा से माफी मांगने के लिए मैं जुमला समझाने के लिए कह देता हूं, मुस्लिम ने बेटे ऐसे ही सुनाए जैसे हुसैन ने 10 मुहर्रम को सकीना को सुनाया। मेरे अल्लाह मेरे बेटों को नींद तारी कर। सो गए बच्चे, साहिब औलाद बैठो, मेरा मौला तुम्हें औलाद की खुशियां देखने नसीब करे, मेरा मौला तुम्हारी बेटियों के नसीब नेक हो। जब सो
گر گئے. جب دونوں شہزادے سو گئے جناب مسلم نے دیکھا شہزادوں پہ نیند آئی ہو گئی. بسم اللہ پڑھ کے سر اٹھایا, کوفے کی ریت میں سر رکھا, چھوٹے لال کا سر اٹھایا, کوفے کی ریت پہ رکھا, اپنے دو سے ابا اتاری, دونوں شہزادوں کے اوپر اپنی ابا دے, ابا دے کے مسلم چلنے لگے. کتابیں لکھتی چلتا بھی جا رہا ہے, بیٹوں کو دیکھتا بھی جا رہا ہے, چلتا بھی جا رہا ہے, بیٹوں کو دیکھتا بھی جا رہا ہے. آخر جب گلی کا موڑ آیا مسلم دوڑ کے واپس آئے, بڑے شہزادے کو نہیں چھوٹے کو اٹھا کے اس کا منہ پہ اپنا منہ رکھا, رو کے کہنے لگا باپ مجبور ہو گیا ہے, اگر آج پورے بابے کو معاف کر دینا پردیس میں تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں. اتنا جملہ کہہ کے مسلم جانے لگے کہ چھوٹا شہزادہ تڑپ کے اٹھا, رو کے لگا بابا بے شک چھوڑ کے جا, ابھی خواب میں دادی زہرا ہے. مجھے رو کے کہتی تھی بابے کو روکنا نہ, تمہیں میں سنبھال رہا ہوں, میرا لال میں تمہیں سنبھال, جہاں بھی جاؤ گے میں ساتھ ہوں, میں تمہاری ماں بن کے تمہارے ساتھ ہوں. کوفے کی گلیوں میں کربلا کا سفیر ایک دروازے کے باہر آ کے جناب مسلم نے سر ضعیفہ عورت نے مکان کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا من انت, کون ہے تو؟ جناب مسلم نے کہا تھا غریب مسافر. مسافر تو نہیں جانتا کہ کوفے کی حالات تبدیل ہو گئے. یہ کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے, یہ وہ ٹائم ہے لوگوں کے دروازے میں بیٹھنے کا, جا اپنے گھر جا. جناب مسلم کی آواز آئی جس کا گھر کوئی نہ ہو. بند دروازہ پھر کھل گیا. ضعیفہ دیکھے کہتے ہیں جا کے مسجد میں پناہ لے. مسلم نے کہا وہاں رہنے کوئی نہیں دیتا. کہنے کہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے جا, لیکن میرا دروازہ چھوڑ دے. جب کہنا میرا دروازہ چھوڑ دے, جناب مسلم ہتھیلیاں زمین پہ لگا کے اٹھے. اٹھتے ہوئے مسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا, مدینے والا رسول تیری اولاد کی قسمت. اتنا جملہ کہنا تو یہ عورت چیخ مارتی دروازے کے باہر. لوگ کہتے ہیں رک ابھی کس کا نام لیا ہے؟ فرمایا میں نے مدینے والے رسول کا نام لیا ہے. کہا کہ میں بھی اس کا کلمہ پڑھتی ہوں, مجھے بتا کہیں تو مسلم تو نہیں ہے. ہاں جس کو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ مسلم ہے, معاف کر دیں. قیامت والے دن جناب سیدہ سے میری شکایت نہ کرنا, جلدی آگے میرے گھر میں, کنیز کا گھر حاضر ہے. اپنے گھر میں لے کے بٹھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, دینے کے لیے بستر نہیں مل رہا, دے کر ہی کہاں بٹھاؤں, جنت کا مالک ہمارے گھر آ گیا. فرزند رسول, فرزند یقین, اولاد رسول میرے گھر, کہاں میری قسمت. مہمان رہے جناب مسلم, میں جلدی ختم کروں. دروازے پہ فوجوں کا شور آیا. جناب مسلم نے تلوار کو تیز کرنا شروع کیا. سامنے آ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی نا عقیل کا بیٹا دروازے کے باہر نہ جانا, مارنے والے زیادہ ہیں تو اکیلا ہے, فوج کے لوگ زیادہ ہیں تو اکیلا ہے. جناب مسلم نے کہا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں تیری جنت کا ضامن ہوں. تو نے اولاد رسول کا احترام کیا ہے, تو نے حجت کا احترام کیا ہے, تو نے امام کے سفیر کا احترام کیا ہے, تو نے امام کا احترام کیا ہے. میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن مجھے باہر جانے دے. کہنے لگے نہیں مولا میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی, اب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا, ساری رات رونے کے لیے جملہ کافی ہے. جناب مسلم نے کہا مجھے گلی میں جانے دے. اس نے کہا حالات خراب ہے. جناب مسلم نے کہا میری مجبوری ہے. اس نے کہا تیری مجبوری کیا ہے؟ جناب مسلم نے کہا میری رگوں میں ہاشمی خون ہے, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی پردہ دار کے گھر کوئی کسی پردہ دار کے گھر کوئی فوجی آ جائے, وہ قید کرنے کے لیے مجھے آئیں گے. تو غیرت مند مومنہ ہے. اور جناب مسلم سے پوچھو مولا مومنہ کی اتنی پرواہ تھی کہ اس کے گھر میں فوج میں آ جائے. شام غریبا تیری بہنوں کے خیموں میں حسین کے قاتل دروازے میں مسلم کوفے کی گلیوں میں ایسے چل کر رہا. لوگوں کو کبھی جعفر تیار یاد آتا, کبھی حیدر کرار یاد آ رہا. کوفے کی گلیاں خیبر کا منظر پیش کر رہی تھی. بار بار فوج
सिपाही इजाफा मांगा जा रहा था। उसने कहा एक मुस्लिम को लेने के लिए जवाब आदमी किताब है। उन्होंने कहा ये हाशमी खून है। उन्होंने कहा फिर हाशमी तलवार से नहीं मारे जाते, धोखे से मारे जाते। देखने की हद तक जुमले का ताल्लुक है। मुस्लिम फौजों का दफा कर रहे थे, कमीनों ने पीछे गड़ा खोदना शुरू किया। आगे से फौज का हमला पड़ा, मुस्लिम को पीछे ले जाके गड़े में गिराया गया। जब जनाब मुस्लिम गड़े में गिर गया, गलत पढ़ो नबी की बेटी का मुस्लिम बनो, किताबें कहती हैं जनाब मुस्लिम का गड़े में गिरना था। फिर कमीनों ने तलवारों से हमला किया, जिसके हाथ पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ तीर था उसने तीर मारा। गड़े में मुस्लिम तलवार निकाल के कह रहा था आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरे शागिर्द होता। इधर जनाब मुस्लिम के हाथों में रस्सियां आई, उधर एक मंजिल में जाके हुसैन ने काफिला रोक दिया। बस इस जुमले के लिए मैंने मेहनत की थी, यहीं पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जनाब मुस्लिम इधर मुस्लिम कैदी हुए, उधर हुसैन एक मुकाम पे आके काफिले को रोका। काफिले को रोके हुसैन एक टीले के पीछे चले गए। काफी देर से ये ज़ैनब ने देखा हुसैन वापस नहीं आया। लोग कहती अब्बास जी आका दादी, अब्बास तुझे मैंने सारे सफर में कहा था हुसैन को तन्हा ना छोड़ा था, जमाना मेरे हुसैन का दुश्मन है। मुझे अभी दरवाजे पे लगी आग नहीं भूली, मुझे अभी बाबे का सर नहीं भूला। काफी देर होगी मेरा हुसैन तन्हा कहीं चला गया है। जनाब अब्बास ने हुसैन के घोड़े के कदमों के निशानों पे अपने घोड़े को चलाया। दूर देखा रेत के टीले के पीछे बैठे मौला हुसैन सर से इमामा उतार कर जनाब अब्बास को आते देखा। मौला ने जल्दी से इमामा अपने सर पे रखा। मौला हुसैन ने अपनी आंख से आंसू साफ किए। इधर हुसैन आंसू साफ कर रहे थे कि जनाब अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे रो के कह लगे आंसू छुपाना, सच बता रुलाया मौला आप रोए क्यों है? जनाब हुसैन ने कहा नहीं अब्बास चले काफिला लेके चले। मौला मुझे बताओ क्यों रोए? मातमियों अब्बास पूछते रहे, हुसैन टालते रहे, अब्बास पूछते रहे, हुसैन टालते रहे। या मौला हुसैन आगे कहा अच्छा। जनाब अब्बास ने कहा मौला आप नहीं बताते, सिर्फ इतना बताएं आपकी माँ ने मेरी दुआ क्यों मांगी थी? इसलिए मांगी थी ना मैं तेरे घर का निगरान बनूंगा। मौला मैं तेरी फौज का अलमदार हूँ, मौला मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मौला हुसैन ने कहा अब्बास बात छुपाने की नहीं, मेरा लाल मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता, मैं हूँ बाबे के सब्र का वारिस, तू है मेरे बाबे के जलाल का वारिस। अब्बास तू हौसला करेगा? इतना जुमला कहना था, अब्बास तू हौसला करेगा? मौला हुसैन के कदमों में बैठ के गाजी रो के लगा मौला मुझे इतना बता मैंने सब्र करने की तरह। 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे ज़रब लगी, मैं मिलते करके कहता रहा कि कातिल मौजूद है मुझे मेरी तलवार दे। तूने कहा अब्बास हौसला। मौला मैं चुप कर गया। मौला 28 सफर को जनाजे पे तीर लगते रहे, मैं रो के कहता रहा मुझे मेरी तलवार दो। तूने कहा अब्बास हौसला। मौला मैं चुप कर गया। मौला दरबार में तेरे सर का नाम लिया गया, मैं तलवार निकाल के कहता रहा उंगली का इशारा कर, तेरे सर का नाम किसने लिया? तूने मेरे सीने पे हाथ रखा, अब्बास हौसला। मौला मैं चुप कर गया। मौला तूने 40 दरवाजों को ताले लगाए, मैं रो के कहता रहा अली की बेटियां लेके मदीने बैठा रहा, एक तलवार मुझे दे दे, एक अपने अकबर को दे, एक मोहम्मद बिन हनफिया को दे, एक मुस्लिम को दे। तू अली की बेटियां लेके मदीने बैठा है, अगर शाम से पहले कूफे के सदर दरवाजे पे अपना अलम न लगा के आओ, मुझे अली का लाल न कहना। तूने कहा अब्बास हौसला। मौला मैं चुप नहीं कर गया। मौला मुझे इतना बता मैंने सब्र करने कितने, हौसला करना कितना है? हुसैन वो कहते अब्बास फिर सामन है जनाब सैयदा, अब्बास हौसला। मौला मैं हौसला करूंगा। फरमाया अब्बास जरा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने गौर से देखा। मौला हुसैन का मैं आगे जुमला पढ़ने लगा। मौला हुसैन का अब्बास क्या मंजर है? अब्बास रो के कहते मौला कोई कसरे हमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अब्रू कटे हुए हैं, उसकी हाथों में रस्सियां हैं, उसके पाँव में रस्सियां हैं। मौला उसे बांधा गया है, मौला वो कभी कभी मुंह मदीने करता है। मौला हुसैन देख कहते अब्बास पहचाना ये कौन है? अब्बास के चेहरे पे जर्दी आ गई, रोता है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उतर गई? हाँ अब्बास के मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था, सैयदो गैर सैयदो। जनाब अब्बास हसरत के हाथ, जनाब अब्बास ने जल्दी से तलवार निकाली, मौला हुसैन के कदमों में रखी। मौला जंग तलवार से होती है आप रख लें, तीर कमान से होती है आप रख लें, आपको अपनी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता, आप इजाज़े इमामत के साथ एक दफा जमीन